بس تمہارے لیے لازم ہوگا کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ اے خدا کی محبت کے دعوے داروں، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی نظریے کا ماننے والا ہو، کوئی بھی فکر رکھتا ہو، نظریہ اس کا کچھ بھی ہو، تو رات والے بھی سن لیں، انجیل والے بھی سن لیں، زبور والے بھی سن لیں، اور بھی اپنے اپنے نظریات افکار رکھنے والے سن لیں، میرے محبوب تو اپنی زبان سے، یہ فقط تمہارا دعویٰ ہے، یہ کہاں سے لازم آئے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تمہارے لیے لازم ہوگا، ضروری ہوگا، میری اتباع کر لو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے، پہلے فقط تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے، جب تم نے میرے محبوب محمد کی اتباع کی، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ پہلے تم کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو تم کہو اللہ بھی تمہاری ماننے کے لیے تیار، اللہ بھی راضی ہو، نہیں۔ میرے محبوب تو دنیا کو بتا دے، تو اپنی زبان سے کہہ دے، لوگوں جسے تم محمد سمجھتے ہو، جو تمہارے سامنے تمہارے علاقے میں رہتا ہو، تمہاری بستی میں رہتا ہو، تمہارے محلے میں رہتا ہو، اور جس کی تمہارے ساتھ رشتہ داری بھی چاہے کیوں نہ ہو، تم کیا سمجھو محمد کون ہے؟ تم کیا جانو یہ محمد کون ہے؟ تم فقط اسے محمد ابن عبداللہ سمجھتے ہو، اور خدا کے کلام سے تمہیں پتا چلے گا محمد فقط ابن عبداللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تم میرے محبوب کو فقط محمد ابن عبداللہ نہ سمجھو کہ یہ جنابی عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ان کے جگر پارے ہیں، اور خدا کے کلام کی طرف آؤ، رب تمہیں بتاتا ہے، تم چاہے مانو نہ مانو، کائنات بنانے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، جہان کو رنگ و بو دے کے دنیا کے سامنے رکھنے والا، کائنات کا خالق خود اعلان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ، میں اعلان کر رہا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول۔ فرمایا لوگوں، پہلے فقط تمہیں دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ فقط تمہارا دعویٰ تھا، تم اس دعوے میں سچے ہو یا نہیں، یا اللہ تمہارا یہ دعوی محبت قبول کرتا ہے یا نہیں۔ فرمایا جب تک تم میرے محبوب کے غلامی کا پتہ، ان کی محبت کی دنیا، ان کے اتباع کی دنیا، ان کی شریعت کی دنیا نہیں اپناؤ گے، ان کے دائرہ محبت میں نہیں آؤ گے، تمہارا فقط دعوی محبت رہ جائے گا، تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ سچے اس وقت بنو گے جب میرے محبوب محمد کی غلامی میں آؤ گے۔ فَاتَّبِعُونِی، تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی۔ سوال پیدا ہوا، کائنات بنانے والے
اگر تیرے محبوب کی اتباع کر لی، ان کی پیروی کر لی، ان کے دین کو قبول کر لیا، ان کی شریعت کو قبول کر لیا، جو وہ کہتے ہیں اگر اسے مان لیا، ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا لیا، پھر تیری بارگاہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے پوچھنے والوں یہ پوچھتے ہو کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی پھر تم سے محبت فرمائے گا۔ پہلے فقط تمہیں دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تم نے میرے محبوب کی اتباع کو اپنا لیا، اب اللہ کی بارگاہ سے تمہیں انعام یہ ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب تم میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ گے، میرے حبیب کی اتباع میں آ جاؤ گے، میرے محبوب کی بارگاہ سے تمہیں اتنا بڑا انعام ملے گا، اتنا بڑا انعام ملے گا، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زمین پہ چلنے والا کون ہے۔ لوگ تمہیں عام سمجھتے ہیں، لیکن تیرا مقام یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو چل زمین پہ رہا ہے اور تیری عظمتوں کے تذکرے آسمانوں پہ ہو رہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے۔ جو ان کی غلامی میں آ گیا، کوئی ابو بکر بن گیا۔ ویسے نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی، حضور کی زبان سے نکلا تو صدیق ہے۔ تو نے اتنی بڑی تصدیق کی ہے، سرکار نے صدیق فرمایا، ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے عثمان ذو النورین عثمان غنی بن گئے، علی تھے حیدر کرار بن گئے۔ تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا۔ رنگ کا کالا تھا، رنگ کالا تھا، زمین پہ چلتا تھا، اپنے دل کو مصطفیٰ کریم کی محبت کا گھر بنا دیا تھا، حضور کی محبت کو سینے لگایا، ایسا رشک کمر بنا جنت کے حور و غلمان بھی ان کے مقدر پہ ناز کرنے لگے۔ علامہ کہتے ہیں، اسی بات کو علامہ کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا۔ آپ نے علامہ کا یہ شعر تو سنا ہوگا لیکن اس کا پس منظر نہیں جانتے۔ خودی کو کر بلند اتنا، بلند سے کیا مراد ہے کہ کسی بڑی بلڈنگ پہ چڑھ جا، مینار پاکستان پہ چڑھ جا، کوئی ہے نا جی وہ کیا ہے برج خلیفہ اونچی بلڈنگ ہے اس پہ چڑھ جا۔ بلند جو ہونا ہے اس سے مراد یہ بلندی نہیں ہے کہ سیڑھیاں چڑھتا جا، اس سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی غلامی میں اتنا آگے لے جا، تو زمین پہ چلتا ہوگا تیرے تذکرے آسمانوں پہ ہوتے ہو۔ علامہ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ نومبر ہے، علامہ اقبال کا بھی ڈے گزرا ہے جی، ہم نے سمجھا بھائی فقط علامہ جی اس کے دن کی چھٹی منا لی، چل بھائی، لیکن علامہ کے افکار، اس کے خیالات، ان کی سوچ، ان کا پیغام دنیا نے سمجھا نہیں ہے۔ علامہ کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ ہم تیرے سے مراد کون ہے؟ علامہ کہتے ہیں اس سے مراد ذات خدا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی زبان سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں،
خدا اپنے محبوب کی زبان سے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے، اے زمین پہ چلنے والے، اگر تو میرے محبوب کی غلامی میں آ جائے، اگر ان کا وفادار بن جائے جیسے دنیا وفادار بن گئی۔ یہ جو افغانستان غزنی سے چل کے لاہور کی سرزمین پہ یہ بابا جی آئے جنہیں دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے، جن کے پاس دن کے وقت کیا رات کے وقت بھی دن ہی کی کیفیت بنی ہوتی ہے، پتہ ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہو گئے، اور ان کے جو غلام ہو گئے دنیا کے امام ہو گئے۔ علامہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ پھر وہ جو قلم کی پر جو فیصلے لکھے جاتے ہیں، پھر تیری مرضی کی پر بولیے نا، پھر تیری مرضی کی پر خدا اپنے فیصلے بنا دے گا، جو تو چاہے گا خدا وہی چاہے گا۔ اور علامہ نے یہ ایسے نہیں کہہ دیا بھائی وہ جیسے شاعر ہوتے ہیں نہ کوئی سر نہ پیر، جیسے آج کل کی بس ایسے ہی کلام۔ علامہ نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ اس میں بیان کر دیا۔ جو حضور کا غلام ہو گیا، ان کی محبت کی دنیا میں چلا گیا، اللہ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے ہو جاتے ہیں نا، جنہیں میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ کے سامنے میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دیں، کہہ دیں میرے مولا یوں ہو جائے، جیسا بندہ چاہتا ہے رب ایسے ہی چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات سمجھ کی عمل کی توفیق عطا